اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 11، سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں سورہ یونس جو ہے، یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں، لگ بھگ یہاں سے لے کر سورہ مومنون تک تمام مکی سوروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بیچ میں سورہ حج وغیرہ میں تھوڑا اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی، لیکن یہ جو لگاتار اب مکی صورتوں کا وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور ہر سورت تین تین کے جوڑوں میں ڈیوائڈ کی گئی ہے، یعنی کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ مناسبت ہے اور ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ریلیشن میں ہے۔ اب یہ جو ہے سورہ یونس اور سورہ ہود، وہ جو زوجیت والے جو وہ ہوتا ہے نا کمپائلیشن، جو ایک دوسرے سے مناسبت ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران میں تھی، پھر ابھی ہم نے پڑھا سورہ انفال اور سورہ توبہ میں جو ایک جیسی مناسبت تھی، اور جو اس سے پچھلی جو سورہ گزر چکی مائدہ اور اس کے بعد جو تھی اس میں تھی، تو اب یہاں پر جو ہے سورہ یونس اور سورہ ہود میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہے۔ سورہ یونس کے 11 رکوع ہیں، اور 11 رکوع میں سے جو 2 رکوع ہیں وہ انباء الرسول پر منحصر ہیں۔ انباء الرسول وہی جو نبیوں کی جو خبریں دی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور ان کی جو قوموں کے بارے میں ہیں، وہ اس کے اندر تذکرہ کیا جائے گا 2 رکوع میں۔ اور 9 رکوع جو ہیں سورہ یونس کے، وہ ہے التذکیر بالآلاء اللہ۔ التذکیر بالآلاء اللہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا اس کی اعلیٰ سے، یعنی کہ اس کی نعمتوں کے ذریعے سے، اس کی ثنائی، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی جو عطا کردہ فضل ہے، جو اس کے فیورز ہیں، جو آفاقی نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کا تذکرہ کیا گیا ہے باقی کے 9 رکوع میں۔ سورہ ہود کا کیا معاملہ ہے؟ یہ یہاں پر اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، 2 رکوع انباء الرسول اور 9 رکوع تذکیر بالآلاء اللہ۔ سورہ ہود کے جو 6.5 رکوع ہیں لگ بھگ، وہ انباء الرسول پر ہیں۔ اس میں بھی ایسے ہی ہے، انباء الرسول پر پہلے تذکرہ ہوگا، نبیوں کی مطلب وہ بتائے جائیں گے، اور ان کے جو عذاب وغیرہ آئے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ اور 3.5 مطلب جو رکوع ہے وہ التذکیر ایام اللہ۔ التذکیر بالایام اللہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بڑے بڑے ایام ہیں، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگوں کو سزائیں دی تھی، جو پچھلی امتوں میں جو لوگ گزر چکے تھے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور لوط اور صالح، یہ سارے جو مطلب جو نبیوں کے گزر چکے ہیں واقعات، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے التذکیر بالایام اللہ کے ذریعے سے وہاں پر بیان کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ اب یونس جو ہے، سورہ یونس کا آدھا رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور 1.5 رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ آیا ہے، دونوں میں، ہود میں بھی اور سورہ یونس میں بھی نوح علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھوڑی ڈیٹیل میں آیا ہے۔ ان کی بہت اہم چیزیں، جو اہم پوائنٹس ہیں، ان دونوں صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یہاں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ اب دیکھیں دونوں صورتیں جو ہیں، یونس بھی، ہود بھی، اور اس کے بعد جو تیسری سورہ آ رہی ہے وہ بھی تینوں الف لام را سے شروع ہونے والے ہیں۔ تینوں میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہے، کچھ نہ کچھ سملیرٹیز ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یونس، سورہ یونس مکی سورہ ہے، اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہے۔ الف لام را، اب یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، اور یہ متشابہات میں ہیں، تو ہم نے اس کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، جو جیسا لکھا ہوا ہے بس اس نے ویسے ہی ہم نے پڑھ لینا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، یعنی ان کو کس بات میں اچنبھا ہو رہا ہے کہ ان کے اندر سے ایک شخص آ کر جو تبلیغ کرتا ہے، جس کو وہ پہچانتے ہیں، جس کو وہ جانتے ہیں، جس کی بات سمجھ سکتے ہیں، وہ آ کر ان کو حق کی طرف بلاتا ہے، تو یہ اس کو جادوگر کہتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اعلیٰ اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آفاقی نشانیاں بھیجی ہیں، ان کے اندر غور و فکر کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنا دیا، پھر اس کے بعد تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تخت سلطنت پر کس شان سے جلوہ گر ہوئے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جس کے اوپر ہم سب کیا کرتے ہیں، صرف ایمان لانا ہے ہم نے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش پر استوا کیا، اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوا۔ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، کوئی سفارش، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے۔ اب دیکھیں سفارش کا معاملہ کیا ہوتا ہے، دنیا میں جو سفارش کا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے پاس جا کر کچھ بتائے کہ ہاں بھائی اگر کسی بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کے جو مطلب اس کا کنڈکٹ، میں اس کا گڈ کنڈکٹ سے واقف ہوں، یہ بچہ جو ہے اور سب کچھ مطلب اس کے جو ہے پڑھائی میں بھی بہت اچھا ہے، تو اس مرتبہ ایسا ہوا تھا یہ بیمار ہو گیا تھا تو کچھ مارکس کم آ گئے، اس وجہ سے یہ ایڈمیشن نہیں لے پایا اور کچھ عذر تھے، جینوین تھے، تو جو اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو ایڈمیشن دے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ سفارش کرنے کے لیے جائے گا تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں جو سفارشیں کرتے ہیں تو وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ جو سامنے والا جو کچھ فیور کرنے والا ہے اس کو تو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز مطلب یہ سامنے والا بتائے گا تب اس کے حق میں کچھ اچھا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تو ہمارا اگلا پچھلا سب کچھ جانتا ہے۔ وہ یہ نا آیت الکرسی میں کہ اللہ بما شاء وسیع کرسی، وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ، اور کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے، اور کس کی یہ مجال ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، جبکہ اللہ تمہارا اگلا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جبکہ تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلا پچھلا سب کچھ جانتا ہے، تو سفارش تو اس کی جاتی ہے جو سامنے والا کچھ جانتا نہیں ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کسی کچھ چند لوگوں کو اجازت دے دے گا کہ بھائی تم اس کے حق میں سفارش کر دو، کیونکہ تم میرے محبوب بندے ہو اور تم نے وہ اعمال کیے ہیں جو میرے پسندیدہ تھے، تو تمہارے کہنے پر تو میں تمہیں کیا کروں گا، کچھ لوگوں کو بخش دوں گا، جیسے کہ اب وہ ہیں حضرت اویس القرنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو روک لیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ کیوں روک لیا گیا، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تم لوگوں کی سفارش کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کی سفارش پر لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سفارش کا موقع دیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سفارش پر بخش دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفارش کا جس کو حکم دیا ہوگا، اللہ تو ویسے ان کا اگلا پچھلا سب کچھ جانتا ہے، جانتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو اجازت بخش دے گا، اور جس میں سب سے افضل ترین سفارش ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگی، یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا، یعنی کہ ان کے بتائے ہوئے احکامات پر وہ لوگ چلتے رہے ہیں۔ ہر کوئی ایرا غیرہ آ کر کہے گا کہ ہم تو امتی ہیں اور ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی زندگی گزار دی، اور اعمال بالکل وہ تھے جو کہ مشرکانہ کافرانہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے امتیوں کو کیا ڈسون کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو۔ تو ایسے بہت سارے سفارش کرنے والے ہوں گے، ایسے ہی نیک اعمال ہماری
سفارش کریں گے، اسی طرح قرآن کریم بھی سفارش کرے گا، یہاں تک کہ یہ لکھا ہے کہ وہ حجت کرے گا. جیسے کہ سورہ ملک ہم جو روز پڑھ کر سوتے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یہ میرا حق ادا کرتا تھا تو اس کو جنت میں ڈال دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ سفارش ہر کوئی نہیں کر سکے گا الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اجازت عطا فرما دے. وہی ہے جس نے سورج کو اجیالہ بنایا یعنی روشن بنایا، تابناک بنایا، سراج بنایا، اور چاند کو چمک دی یعنی کہ اس کو نور بنایا. اب دیکھیں سراج اور منیر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ یہاں پر ایک سائنٹیفک بات بھی پروف ہوتی ہے کہ جب سائنس نے بہت ترقی کر لی تو سائنس نے بتایا کہ جو سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی خود کی پیدا کی ہوئی ہے، جنریٹڈ ہے، اور جو چاند کی روشنی ہے وہ ریفلیکٹڈ ہے جو کہ سورج کے ذریعے سے اس کو ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ لفظ جو استعمال کر دیے یہاں پر، اس سے دو لفظوں میں وہ ساری بات مکمل ہو گئی. سراج کا مطلب ہوتا ہے روشن چراغ، یعنی کہ جو خود جلتا ہوتا ہے، اس کے اندر سے خود روشنی رونما ہوتی ہے، اس کو سراج کہا جاتا ہے. اور منیر کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کو نور کی ضرورت پڑتی ہے، جو دوسرے کے نور سے خود چمکتا ہے، تو اس کو منیر کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند کو منیر کہا اور سورج کو سراج کہا. اس کا مطلب ہے سورج کی جو اپنی خود کی روشنی ہے اور چاند کی جو ہے ریفلیکٹڈ لائٹ ہے جو کہ سورج سے وہ اخذ کرتا ہے. تو یہ ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا جو کہ اب ڈسکور ہو رہی ہیں چیزیں. اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کر سکو. یعنی تمہارے لیے ایک کیلنڈر بنا دیا، ایک نیچرل کیلنڈر بنا دیا، لونار کیلنڈر، کہ تمہیں اگر یہاں پر کوئی یہ تو ہمارے دور میں اب کیلنڈرز آنے لگے نا جس میں تاریخیں لکھی ہوتی ہیں، پہلے تاریخیں نہیں ہوتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چاند کو ہی کیا بنایا ہوا تھا، لوگوں کے لیے کیلنڈر بنایا ہوا تھا جس سے لوگ گھٹنے اور بڑھنے سے تاریخیں پتہ کیا کرتے تھے. اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے ان تمام چیزوں میں غور و فکر کریں. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے وہ گم اس میں ہے آفاق. مومن جو ہے وہ آفاق میں کیا کرتا ہے، غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے. اور کافر کیا ہے، یہ آفاق میں گم ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا ہے. اور مومن جو ہوتا ہے یہ دنیا کی رنگینیوں میں گم نہیں ہوتا بلکہ اس سے نصیحتیں حاصل کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے اور اللہ کے مطلب معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے. یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا تو ہمارا یہی تو نہیں رہ گیا نا کہ بس ہم کھائے پیے اٹھے بیٹھے اور سو جائیں اور پھر دوبارہ اگلے دن یہی کریں اور پھر آخری وقت آتا ہے کہ مر جائیں، ہے نا. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. تو وہ جب انسان آرزو میں کٹ گئے وہ کھیل کود میں تماشے میں آدھی زندگی گزر جاتی ہے، اور جب شعور ادھیڑ عمر آتی ہے تو جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور انسان وہ پھر چلا جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے. تو ہم ایسی زندگیاں گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں غور و فکر کرنے، اللہ نے یہ کوئی بھی چیز باطل پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کیا ہے. اگر بندہ غور و فکر کرے تو دیکھیں کچھ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں انہی میں غور و فکر کر کے کیا کر لیتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، وہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں معرفت ہوتی ہے. اور ہم نے تو بالکل ان تمام چیزوں سے آنکھیں ہی بند کر لی ہوئی ہیں. تو ہم جو ہے نا مطلب وہ جو شعر کہا تھا نا کہ تو ہی نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا. ہمارے لیے بہت کچھ ہے اس دنیا میں لیکن ہم تو صرف اپنی دوڑ و دھوپ کہاں تک رکھتے ہیں، کھانا کمانا، کھا لینا پی لینا اور پھر سو جانا، پھر اگلے دن پھر وہی روٹین کو دہراتے رہنا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو کچھ مقصد بخش کر بھیجا ہے. یہ کام تو دوسری مخلوقات بھی کر رہی ہیں، ہمیں اشرف بنانے کا کچھ مقصد ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی
زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اب یہ جو بات ہے نا آیت یہ بار بار دہرائی جائے گی کہ وہ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی میں کیا ہو گئے ہیں, گم ہو کر رہ گئے ہیں اور مطلب مطمئن ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے, اسی میں رہ لو, اسی میں کھا لو اور اسی میں پہن لو. اصل زندگی تو ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے, وہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. جاویدہ پہ ہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی, وہ زندگی تو ہمیشہ جواں رہنے والی ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بس یہیں پر رہ لینا ہے اور بس یہیں پر سب کچھ کر لینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار پکڑ فرما رہا ہے کہ تم اس میں مطمئن ہو کر نہ رہ جاؤ. تمہاری زندگی کچھ اور ہے, تمہاری حقیقت کچھ اور ہے. تمہاری یہ جو دو وجود ہے نا, ایک حیوانی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے. حیوانی وجود کو یہیں رہ جانا ہے اور تم حیوانی وجود کو تقویت دیتے ہو. یعنی تمہاری زندگی جو مطلب بنی ہے, جو تمہارا بدن بنا ہے, جسم بنا ہے, یہ اس مٹی سے بنا ہے, یہ اس مٹی میں رہ جائے گا. اور جو تمہارا نفسانی وجود ہے, جو تمہارا روحانی وجود ہے, وہ آسمان سے آیا ہے اور اس کو آسمان ہی کی طرف جانا ہے. تو تم جو اصل زندگی ہے, جو ہمیشہ اور جمع رہنے والی زندگی ہے, تم اس کو کوئی تقویت نہیں دیتے. یعنی تم اپنی روح کو کوئی غذا نہیں پہنچاتے ہو اور جسموں کو اتنا تر و تازہ توانا کر دیتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس دنیا میں مطمئن ہو کر نہ رہ جاؤ. اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر آفاقی نشانیوں کی بات کر رہے ہیں جس کا پہلے ذکر ہو چکا. آسمان, زمین, رات, دن, چاند, سورج, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بہت بڑی اللہ نے اپنا شاعر بنایا ہے, جس سے شعور بیدار ہو جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو شاعر اللہ بنایا ہے. تو جو غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہوگا, ان برائیوں کی پاداش میں جن کے اکتساب میں وہ اپنی اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے پڑے رہے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے, یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کیا جو اس کی کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں, انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو, اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, یعنی ان کا دعویٰ ہوگا, ان کی دعوت ہوگی وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ہر بات پر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف اور شکر کر رہے ہوں گے. یہاں پر ایک دعا ہے کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام. سلام مطلب وہاں پر صرف کیلن سلامن سلامہ, بس سلامتی ایک دوسرے پر سلامتیاں ہی بھیج رہے ہوں گے. اور وہاں پر صرف باتیں ہوں گی جو کہ پاکیزہ باتیں ہوں گی, اور لوگ لغو باتوں سے کیا ہوں گے, پاک ہوں گے اس دن. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی جاتی. آیت نمبر 11. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے, دیکھیں دوبارہ سے وہی بات آ رہی ہے کہ ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو ہی پکارتا ہے, مگر جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ ہو. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. لوگوں, تم سے پہلے کی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دینا تھا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دے دی ہے تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی دعائیں فوراً سے قبول نہیں کی جاتی. کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ بندہ بارہا اپنے لیے خیر نہیں بلکہ شر مانگ رہا ہوتا ہے.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر اس طریقے سے دعائیں قبول کرنے لگیں جس طریقے سے یہ اپنے حق میں شر مانگتا ہے تو یہ کیا ہو جائیں، برباد ہو کر رہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو مہلت دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے، وہ بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، تو وہ بندوں کو وہ چیزیں دیتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ ہر چیز اٹھا کر دے دیتا ہے جو بندہ اپنے حق میں شر بھی مانگ رہا ہو تو اس کو دے دے اٹھا کر، کہ بندے نے ہاتھ پھیلایا تو اس کو یہی دے دیا جائے چاہے اس کے حق میں کیا ہو جائے، وہ برا ثابت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو روک کر اس لیے دیتے ہیں کہ بندہ پہلے تو اس کا قدردان ہو جائے، دوسرا یہ کہ وہ اس کے حق میں خیر ثابت ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس دنیا میں اقتدار دے دیا گیا دوسری قوموں کو ہٹا کر، اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم نافرمانیاں کرنے لگو تو اللہ تمہارے اقتدار چھین کر کسی اور کو دے دے گا۔ تو بندہ اس بات پر ڈرتا رہے، جو بندہ اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتا تو وہ کیا کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، یعنی کہ یہ بڑا سخت ہم پر گزرتا ہے، یہ جو تم آپ میسیجز لے کر آتے ہو قرآن کے، یہ ہم پر گرا گزرتے ہیں، کوئی ڈھیل تو پہنچائی جائے، یہ کہ مطلب ہر قانون اتنا سخت ہے، ہر قانون اتنا سخت ہے تو اتنی سختیاں کیوں لے کر آتے ہو، کچھ ایسا چیز لے آؤ کہ جس میں ہماری بھی رائے شامل ہو، کچھ ہماری مرضیاں شامل ہو، تاکہ ہم بڑی آسانی سے پھر اس قرآن کو مان لیں۔ اس میں تو ہر وہ حکم بھیج دیا جاتا ہے جو ہم پر گرا گزرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں سے کوئی تغیر اور تبدیلی کر دوں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گڑھ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھٹلا دے، جھوٹا قرار دے دے، یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ 40 سال کا وقفہ گزار چکے ہو، تم نے مجھے دیکھا کہ نہ مجھے شاعری کا کسی قسم کا ذوق ہے، نہ کسی قسم کا میں نے جادو میں انٹرسٹ لیا، نہ کبھی ان محفلوں میں شامل ہوا جس میں کہ بہت بڑے قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، نہ میں کبھی اس کا پارٹ بنا، نہ کوئی میں نے ایسی مشق کی جس سے تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں بھائی یہ پہلے بھی شعر لکھا کرتے تھے اب یہ تو پختہ ہو گئے ہیں کہ شاعریاں اتارنے لگے ہیں، اور نہ تم نے دیکھا کہ میں کوئی ادھر ادھر کی بہکی بھٹکی باتیں کرتا ہوں کہ تم مجھے مجنوں کہنا شروع کر دو یا تم کہنے لگو کہ یہ پاگل ہو گئے نعوذ باللہ۔ تو تم یہ ساری چیزوں کا میرے ساتھ 40 سال تک مشاہدہ کرتے آ رہے ہو، اب جب میں تمہارے پاس ایک کلام لے کر آیا ہوں جو کہ میری مرضی سے نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہے، اگر اللہ چاہتا کہ کہتا کہ نہ لے کے جاؤ ان کے پاس کلام تو میں نہیں لے کر آتا، لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں کوئی اپنے پلے سے تو یہ باتیں لے کر نہیں آ رہا ہوں، تو کیوں تم میری باتوں سے انکار کرتے ہو جبکہ تم میرا مشاہدہ کرتے آئے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد وہی اس لیے دی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت پر خود گواہ ہو جائیں۔ یہ جو امین اور جو صدیق جو صادق اور امین جو لقب دیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کوئی ایمان والا کوئی مسلمان رکھ کر نہیں گیا تھا یہ نام، یہ تو مشرکان مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ جب تم میری امانت اور جب میری صداقت کی خود گواہیاں دیتے تھے تو اب اچانک سے تم کس بات کی طرف پھرنے لگے ہو، یعنی کہ جب میں نے تم سے کہا کوہ اس پر صفا پر کھڑے ہو کر کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک جو لشکر ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو تم کیا میری بات کو مانو گے، تو سارے لوگوں نے کیا کہا، بے سکتا ہم وہ لشکر تو بعد میں دیکھیں گے، بات آپ کی پہلے مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور سچا پایا ہے۔ تو یعنی وہ لشکر نہ بھی دیکھ رہے ہوتے تب بھی ہم آپ کی بات مان لیتے۔ تو جب تم اس باتوں کو ماننے کو تیار ہو تو تم کیوں اپنے حق میں اپنے ذات پر ظلم کرنا چاہتے ہو
ہو جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لشکر سے بھی بڑا لشکر جو کہ عذاب قیامت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت نازل کر دے گا جب تم نافرمانیاں کرو گے، تو تم اس بات پر میری کیوں نہیں مطلب لبیک کہتے، اس بات کو کیوں سچا نہیں مانتے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تم ایسی باتیں کرتے ہو اللہ کے اوپر جس کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور تم نے اپنی اٹکل بچوں دوڑا کر اور یہ سارے بت بنا لیے ہیں، ایسی چیزیں بنا لی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ قیامت کا وقت کب آنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کتاب کے اجل مسمى جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدت مقرر کر دی ہے اسی پر اس کا کیا ہوگا، وقت آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ مدت نہ مقرر کی ہوتی تو تمہارے مانگنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے پہلے تمہارے اوپر یہ عذاب نازل کر دیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز میں ایک نظام رکھتا ہے، ہر چیز کو ایک آرگنائز وے میں کرتا ہے، مینج کر کے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نظام میں ہستی میں کسی بھی قسم کی بد نظمی نہیں پیدا کی، تو جو چیز کا جو وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس وقت پر نازل کر دے گا اور فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتار دی گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اس قیامت کا جو کہ آنے والی ہے، جو تم مانگ رہے ہو، جس کی تم طلب کر رہے ہو۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کے اوپر رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں یعنی اللہ اپنی تدبیر میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جب ان سے کہا جائے، جب یہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زارو قطار رو رو کر پکارتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے گا تو ہم کیا کریں گے، تیری فرما برداری میں واپس آ جائیں گے۔ اور جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہ بات ہلکی کر دے، ہٹا دے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر سے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا تھا نا کہ وہ جو ابو جہل ہے ان کے جو بیٹے ہیں بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، وہ پہلے ایمان نہیں تھا، وہ اکرمہ، تو اکرمہ بن ابو جہل، تو اس نے کیا کیا تھا کہ جب سمندر میں کشتی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں طوفان پیدا کیا تو سارے کے سارے جو اس میں بت پرست لوگ تھے ان کی زبان سے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نکل رہا تھا، کیونکہ یہ مشرک لوگ تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، ساتھ میں بتوں کو مانتے تھے، لیکن جب مصیبت آ رہی تھی تو صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مصیبتوں میں ہوتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو، اور جب مصیبت سے باہر نکل آتے ہو تو پھر تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، پھر اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحان و شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس میں دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب پکارتے ہیں، جب مصیبت میں ہوتے ہیں، یہ یہاں سے دعا ہے، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، آیت نمبر 22، سورہ یونس آیت نمبر 22۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روز مزے میں لوٹ لو،
پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست اور مسرور ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ یعنی کہ جب پانی برستا ہے تو کیا ہوتی ہے، پیداوار اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی، یعنی کہ جب زمین مزین ہو گئی، جب زمین پوری طرح سے آراستہ ہو گئی اپنی زیورات کے ساتھ۔ زیورات، زمین کے زیورات کیا ہوتے ہیں، اس کی پھل اور اس کی بوٹیاں اور اس کے اوپر جو مطلب فروٹس لگ جاتے ہیں، اور جب اس کی فصلیں آ جاتی ہیں تو زمین مزین ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے اور اپنی بہار پر پہنچ جاتی ہے، اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی ہوں، یعنی کہ وہ خود سچ سور کر کھڑی ہو گئی ہو زمین، اور ان کے مالک سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم ان کے فائدے اٹھانے پر قادر ہیں۔ یعنی کہ اب جو کسان ہیں، جو ان کے فصلوں کے مالک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم ان کھیتیوں کو کاٹیں گے اور ہمیں بڑے فائدے ہوں گے۔ اور یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں وہ کچھ تھا ہی نہ۔ اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، تدبر کا استعمال کرتے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو، اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت سخاوت کر رہے ہیں، بہت نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے ایک فصل جو کہ پوری محنت کے ساتھ تیار کی جاتی ہے، اس میں مال جان سب وقت لگتا ہے، سب کچھ تیار ہو گیا، اور جس دن کاٹنے کا وقت آیا، اسی دن جس دن کاٹنے کا وقت تھا اس کی رات میں کیا ہو گئی، ایک بگولا آیا یا ایک کوئی ایسی آندھی چل گئی جس سے پوری فصل ڈھہ کر رہ گئی، پوری فصل نیست و نابود ہو گئی۔ اب وہ بندہ جب کاٹنے کا وقت آیا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ساری فصل تو ضائع ہو چکی ہے۔ بس اسی طرح اعمالوں کا معاملہ ہوگا کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو بڑا نیکوکار سمجھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت نیکیوں کے پہاڑ جمع کر لیے ہیں، اور قیامت میں جا کر دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو اس کی جو نیکیوں کے پہاڑ ہے اس کو روئی کے گالوں کی طرح سے اڑا دیا ہے۔ یعنی کہ اس کے نیتوں میں اخلاص تھا، اور وہ کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصل میں نافرمان تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی سخت پکڑ فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ بندہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو بھلائی کا اجر دیں گے، دوسرا فضل کریں گے۔ اب دیکھیں فضل کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایک وہ چیز جو بندہ ڈیزرو نہیں کرتا اس کو وہ چیز دے دی جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی کہ جو ریوارڈ کوئی بندہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے، جو اس کا مستحق نہیں ہے، اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا فضل کہلاتا ہے۔ جس طرح ظلم کی ڈیفینیشن بالکل اس کے برعکس ہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا۔ ہم ظلم کس کو سمجھتے ہیں، تشدد کو سمجھتے ہیں نا، مار پیٹنے کو ہم ظلم سمجھتے نہیں۔ کسی کے حق کو اس کے حق سے محروم کر دینا، چاہے وہ چھوٹا سا حق ہو، بڑا سا حق ہو، کیسا بھی حق ہو، اگر اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے تو وہ ظلم ہے۔ اور کسی بندے کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا جائے تو وہ فضل ہے، جو کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے کہ کسی بندے کو اس کے حق سے اس کو زیادہ دیتی ہے۔ یعنی ہم اتنا اجر ڈیزرو نہیں کرتے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ ایک ایک نیکی کے کام پر 10 کبھی کبھی 100 کبھی کبھی 700 اور کبھی کبھی بے انتہا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو وہی ہو گیا نا کہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں۔ ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، یعنی ان کے چہرے چمکدار روشن ہوں گے۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائیاں جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہ کرے گا، ان کو بڑھا چڑھا کر نہیں دے گا، بلکہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے
ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایک تاریکی چھائی ہوگی, سیاہ ہو رہے ہوں گے, کالے ہو رہے ہوں گے چہرے ان کے, رات کے سیاہ پردے کی طرح. جس طرح سے رات چھا جاتی ہے اس طریقے سے یہ کالے ہو رہے ہوں گے. ان پر پڑے ہوئے رات کے سیاہ اندھیرے کی طرح ان کے منہ پڑے ہوں گے. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے, پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر, جو ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے. ہمارے واہ کافی ہے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا, یعنی کہ جو ایک تو ہے بتوں کو جو لکڑی پتھر کے دیا جائے گا, لیکن یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو انسانوں کو لوگ پوجنا شروع کر دیتے ہیں, جو قبروں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سامنے کھڑا کرے گا تو یہ کہیں گے کہ تم ہماری سفارش کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ ہماری عبادتیں کرو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو کافی ہے گواہ, تو سب کچھ جاننے والا ہے کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ ہماری عبادت کریں. تو اللہ کے بہت سارے ولی ایسے گزر چکے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کو خبر تک نہیں ہے کہ ان کی عبادتیں شروع کر دی گئیں, ان کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے لوگ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو کر برات ظاہر کر دیں گے کہ یا رب تو ہمارے مطلب اس سے واقف تھا کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادتیں کرو. اسی طرح نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ بہت ولی صفت لوگ تھے, ان کو کیا کر دیا گیا, ان کو معبود بنا دیا گیا. کچھ عرصے بعد وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ نوح کے بارے میں ہم پڑھیں گے, نوح علیہ السلام کے بارے میں, وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے کچھ نام جو نیک لوگوں کے تھے, ولیوں کے تھے, ان کو بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ اس دن بیزاری ظاہر کر دیں گے, ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. یعنی کہ یہ لوگ کہیں ان کو شریک بنایا جا رہا ہے, یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ خبر نہیں تھی, ہم تو اپنی قبروں میں پڑے ہوئے تھے, ہمیں کیا خبر ہوتی کہ تم کیا کر رہے ہو ہمارے پیچھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا, سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے, اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کی افطرا پردازیوں میں ان کو پکڑ لے گا. آیت نمبر 31, ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس نے تم کو دی ہیں, اور اس کا کس کے اختیار میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے سوال کرو آسمان اور زمین, اور یہ جو تم سنتے ہو اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو, اس کا مالک کون ہے, اس کو تمہیں تمہاری آنکھوں کی روشنیاں کون دیتا ہے, تمہیں تمہارے کان میں سننے کی جو صلاحیت ہے, جو سماعت ہے, تمہیں سماعت جو ہے اور بینائی کس نے دی ہے, اور یہ اس کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو تمہاری آنکھوں کو سلب کر لے, تمہاری سماعت کو سلب کر لے. اور کون ہے جو بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے. انڈے میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مرغی بیج ہے, اور پورے بیج میں سے ایک پورا جاندار درخت نکالا جا رہا ہے. ایک نطفے بے جان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان کی تخلیق کر دیتا ہے, اور ایک انسان سے اس نطفے کی تخلیق کر دیتا ہے. تو یہ جو بے جان ہے, جو مدبر بادشاہ ہے, دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افعال 3 قسم کے ہیں نا. ایک وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ سے جس میں ابتدا ہوا ہے, یعنی کہ جو چیز بالکل شروع سے تخلیق کی گئی ہے. اللہ کے 3 افعال ہیں. ایک ہے اللہ کے فعل ابدا, ابدا کہا جاتا ہے جو بغیر کسی رو مٹیریل کے پیدا کرنے کا, کریشن ایکس ان